پاکستان ایک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے. پاکستان میں مار دھاڑ ہے, لاقانونیت ہے, عدالتیں ڈسفنکشنل ہے اور باقاعدہ سے پورا زور اور جبر, پورا غصہ پاکستانی عوام کے اوپر نکالا جا رہا ہے. عمران خان پہ ایک جعلی قتل کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور ہاؤس اریسٹ کی خبریں ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. تو جنرل فیض حمید کی گرفتاری کی خبر اچانک سامنے آتی ہے اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تو گرفتاری ہو گئی ہے. لیکن جب یہ بادل چھٹ جائیں گے ظاہر حالات بہتر ہوں گے اور اس ملک نے ترقی کرنی ہے. اس چیز پر ہمارا کامل ایمان ہے کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا اور پاکستان دنیا کی ایک عظیم قوم بھی بنے گا اور ایک عظیم ملک بھی بنے گا. لیکن جب یہ بادل سارے چھٹ جائیں گے تو اس کے بعد جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں ایک بات ضرور لکھی جائے گی کہ وفا کے اس راستے میں, اصولوں کے اس راستے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بہت کچھ برداشت کر گئے, بہت کچھ سہ گئے لیکن کھڑے رہے. ان کے اوپر ایک قیامت گزری اور وہ قیامت کو بھی برداشت کر گئے لیکن کھڑے رہے. وہ بھیڑ گئے, وہ ٹکرا گئے اور وہ پاش بھی ہو گئے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے اور وہاں پر کھڑے رہے. شہریار آفریدی اس وقت جیل کے اندر کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صابر شاکر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کے اوپر بھی غداری کے اور مختلف مقدمات دہشت گردی کے ان کے اوپر بھی کروا دیے گئے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگوں کے اوپر دہشت گردی کی غداری کے مقدمات ہو رہے ہیں اس میں صرف نام تبدیل ہو رہا ہے, باقی جو ٹیکسٹ ہے وہ ایک ہی ٹیکسٹ ہے. یعنی جو لوگ پولیٹیکل پارٹیز چھوڑ رہے ہیں وہ بھی جو آ کر پڑھ رہے تھے, جو ایک پھرلا پڑھ رہے تھے, سفید لیٹر ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, وہ بھی صرف نام تبدیل ہوتے تھے, باقی ٹیکسٹ سیم ہوتا تھا. اور اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ جن کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں صرف ٹیکسٹ سیم ہے, صرف اوپر سے نام تبدیل ہو رہا ہے. شہریار آفریدی کے وکیل ان سے جا کر ملے شیر افضل خان صاحب اور انہوں نے باہر آ کر کچھ چیزیں بتائی ہیں جو بڑے خوفناک ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہریار آفریدی کو اس وقت ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے اور یہ وہ خوفناک سیل ہے جو 6x6 کا ہے, جس کے اندر زیادہ موومنٹ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ وہ سیل ہے جہاں پر ممتاز قادری کو پھانسی سے پہلے وہاں پر رکھا گیا تھا. وہاں پر نہ تو کوئی باتھ روم ہے, نہ شہریار آفریدی کے لیے کوئی تکیہ ہے, نہ کوئی کشن ہے اور نہ ہی کوئی میٹرس ہے جہاں پر وہ لیٹ سکیں یا پھر کم از کم ٹیک لگا سکیں. لہٰذا وہاں پر کوئی بھی ایسی سہولت نہیں ہے جو بنیادی انسانی ضرورت ہے جو کہ دنیا کی ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیل ہے, یہ وہ ڈیتھ سیل ہے جو کہ خوفناک ہے. یہاں پر اس سے پہلے ایڈز اور ٹی بی کے مریضوں کو بھی اسی سیل میں رکھا گیا تھا, یعنی کہ موذی اور خطرناک ترین بیماریوں والے مریضوں کو بھی اسی سیل میں رکھا گیا تھا. انہوں نے کہا شہریار آفریدی اپنے بیوی اور بچوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کی آنکھوں میں بیوی اور بچوں کے لیے پریشانی نظر آتی ہے. شہریار آفریدی کی بیوی اور ان کے بچے نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیے گئے ہیں, یعنی انہیں انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. شہریار آفریدی کے بڑے زبردست پڑھے لکھے بچے ہیں, بڑی اچھی انگریزی اردو بولتے ہیں, ملک کے لیے جذبہ رکھتے ہیں. اور میں نے ان کے بیٹے کا انٹرویو کیا تھا تو اس کے بیٹے نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں زندگی میں کیا کروں گا, لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ میں اس ملک کا نام روشن کروں گا. وہ بتایا جا رہا ہے کہ انڈر گراؤنڈ ہے اور ان کی تعلیم روک دی گئی ہے, یعنی اپنی تعلیم چھوڑ کر جس عمر میں انہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ شہریار آفریدی کمزور ہو چکے ہیں, ان کی رنگت پیلی پڑ چکی ہے, بازو ان کا فالج زیادہ ہے اور بلڈ پریشر غیر معمولی طور پر ہائی اور لو ہوتا رہتا ہے اور خاندان کے لیے بہت زیادہ خوف میں ہے. یعنی ابھی بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید انہیں بلیک میل کرنے کے لیے ان کے خاندان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اپنے بھائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں آخری بھائی کا جب انتقال ہوا آخری ان کا دیدار کرتا, لیکن اس کی مجھے اجازت نہیں دی گئی. میں کمزور بہت زیادہ ہو گیا ہوں, لیکن باہر جا کر میرا پیغام دیجیے گا کہ میں کسی بھی طور پر ہمت نہیں ہاروں گا, میں اپنی فیملی کا نام, آفریدی فیملی کا نام بدنام نہیں کروں گا. اور اس حوالے سے اہم ترین ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور جنرل فیض حمید پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک اور الزام لگایا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے ساتھ مل کر جنرل فیض حمید اور کچھ ریٹائرڈ افسران نے منصوبہ سازی کی. اس حوالے سے فیض حمید ایک ایسا کردار ہے, ظاہری بات ہے کہ جو ہر 1-2 مہینے کے بعد یا 3-4 ہفتے کے بعد اگر میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہ آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا. جنرل فیض حمید کو عمران خان کے ساتھ لنک کرنے کا معاملہ ہو یا پھر جنرل فیض حمید کے اوپر لمبی چوڑی چارج شیٹ, بہت بڑی بڑی چارج شیٹ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے اوپر لگائی گئی, فوج کے اندر بغاوت اور ایون جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی تعیناتی کے اندر رکھنا ڈالنے, اور اس سب کے اندر جو چیئرمین نادرا ابھی ریسنٹلی جن سے استعفیٰ لیا گیا اور ان کے بیرون ملک سفر کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے, ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ڈیٹا نکلوانے اور وہ تعیناتی روکنے اور اس طرح کے الزامات سمیت کرپشن کے متعدد
متعدد الزامات جو ہیں ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے گزشتہ 4-5 مہینوں کے اندر سامنے آتی رہی. جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ تو ویسے لیٹ ہونی تھی, لیکن جنرل فیض حمید نے جو ہی جنرل عاصم منیر نے پاکستان کی ملٹری کی کمان سنبھالی, اسی وقت جنرل فیض حمید اور ایک اور جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ارلی ریٹائرمنٹ لے لی. 4-5 مہینے پہلے وہ اپنے عہدے سے سائڈ پہ ہو گئے, انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ لے کے اپنی ریٹائرڈ لائف گزارنی شروع کر دی. اب ظاہری بات ہے کہ جنرل باجوہ جنرل فیض کی ایک جوڑی تھی, اور اس جوڑی کے عمران خان کے ساتھ ایک صفحہ بھی تھا. وہ ایک صفحہ جس طرح سے پھٹا, بہت کام خراب ہوا, اور وہ کام خراب جو ہے وہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کام خراب ہی ہے, اور چیزیں جو ہیں وہ سدھر نہیں رہیں. لیکن اس سب کے اندر جنرل باجوہ تو جس طرح کی گمنامی میں گئے, اور انہوں نے بعد میں آ کے اپنا موقف دیا. جنرل باجوہ نے انٹرویوز پر انٹرویوز, صحافیوں کو گھروں میں بلا کر ملاقاتیں, کالمز پر کالمز, ویلاگز پر ویلاگز, کیا کچھ نہیں کروایا. جنرل فیض حمید قدرے حقیقی گمنامی میں, ان اناؤنسڈ گمنامی جو ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن انہیں اس گمنامی سے نکال کر دوبارہ ری سرفیس کیا جاتا. یہاں تک معاملہ نہیں ہے, کل میں نے بلکہ ایک ویلاگ بھی کیا کہ جنرل آصف غفور جو کہ اس وقت حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ان پر ابھی بھی انہیں بار بار انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ بھی عمران زدہ تھے, یہ وہ, اور یہ صحافی کھلم کھلا کر رہے ہیں بیٹھ کے. ان صحافیوں کو پتہ نہیں پرمٹ ہے, ان صحافیوں کو پتہ نہیں کس طرح کا اجازت نامہ ہے کہ ایک جنرل جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا, دوسرے پہ میں سمجھتا ہوں ایک پیمانہ ضرور ہونا چاہیے. چلیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اچھا, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر اب ریسنٹلی پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر یہ خبریں گردش کی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا, کسی سے جنرل فیض حمید کو ملنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی جنرل فیض حمید کو نہیں مل سکتا, جنرل فیض حمید گھر سے باہر نہیں جا سکتے, کوئی ان کے گھر میں آ کر ان سے مل نہیں سکتا, آ جا نہیں سکتے, جنرل فیض حمید کی موومنٹ لمیٹڈ کر دی گئی. اور مئی 9 کے جو انفارچونیٹ ایونٹس تھے, جو سانحہ بلیک ڈے, جو کچھ ہوا, بڑا تشویشناک, بڑا اندوہناک, دل چیر دینے والے 9 مئی کے واقعات جو ہیں, ان کے اندر بھی یہ بات بہت سے صحافیوں نے کہی کہ جی کہ ان کے نیچے جو اس ٹائم ڈی جی سی تھے وہ تھے جنرل فیض حمید. نواز شریف صرف ان کا نام لیتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی جی سی اپنے ڈی جی آئی کے حکم کے بغیر کوئی کام کر رہا ہو, یا اس سے چھپ کے کوئی پیرالل ایجنسی چلا رہا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے. ایسا سسٹم ہی نہیں ہے بھائی, ادارے میں ایک پورا سسٹم چلتا ہے, لیکن نواز شریف کبھی بھی نام نہیں لیتے. اچھا, یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف کوئی بات کریں اور نیچے بیٹھا ڈی جی سی کوئی اور کر رہا ہو, یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آرڈر سے اوپر سے تھا. اگر آپ نے الزام دینا ہے تو 2 لوگوں پہ الزام آتا ہے, آرمی چیف پہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی پہ. لیکن نواز شریف ان کا نام نہیں لے رہے, کہہ رہے ہیں جی جنرل فیض حمید جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے کہیں جی کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا, میاں صاحب سے ہم معافی مانگتے ہیں. پھر ان کی امید یہ ہے کہ کوئی ثاقب نثار صاحب کو بھی بلیک میل کیا جائے, یا 1-2 اور ججوں کو, اور ان سے بھی پریس کانفرنس کروا دی جائے کہ جی ہم نے غلط سزا دے دی تھی نواز شریف کو. پھر نواز شریف ایک فاتح کی طرح واپس آئے پاکستان اور کہے جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, میں اگر رہتا تو بس پاکستان نے آج ترقی کر جانی تھی, تو اب واپس اقتدار مجھے دیا جائے. نواز شریف کی بنیادی طور پہ تو خواہش یہ ہے کہ لا کے مجھے سیدھا سیدھا بٹھا دیا جائے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ, لیکن یہ تو شاید پریکٹیکل نہیں ہے اس طرح سے. تو کم از کم یہ کروایا جائے, کیونکہ یہ جب ہو جائے گا تو نواز شریف کو بیانیہ مل جائے گا کہ عمران خان کے پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے مجھے غلط سزائیں دی گئیں اور اب میں واپس آ گیا اور میں ملک کو ٹھیک کر لوں گا. تو نواز شریف کو بیانیہ چاہیے ہوگی, اور اس طرح کی ساری آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنی ریسنٹ پاسٹ میں, اور جو پالیٹکس اور جو سیاست اب تب سے لے کر اب تک چلتی چلی آ رہی ہے, اس میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, اور ان سے انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے, اور پھر اسی کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ نظر بند کیے گئے ہیں. اچھا, اب اس کے اوپر جب تھوڑی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ جرنلسٹ کامران یوسف صاحب نے یہ بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے جنرل فیض حمید سے, اور جنرل فیض حمید اپنے علاقے میں موجود تھے اس وقت جب ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ کیونکہ ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے تو وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور جنرل فیض حمید کے رشتہ داروں میں کسی کی موت مرنے کے اوپر تعزیت کے لیے ان کا جانا ہوا, اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی جنرل فیض حمید کے ساتھ.